ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے آپ کو خبر دی تھی کہ چین ٹک ٹاک فروخت کر رہا ہے، جس کے متوقع خریدار جو ہیں وہ ایلان مسک ہے۔ یہ صرف ٹک ٹاک کی ڈیل نہیں تھی، اصل میں چین ایلان مسک کے ذریعے امریکہ سے مذاکرات کر رہا ہے، جس کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ وہ چین کو محدود کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ یہ عالمی سیاست کے لیے بہت بڑی خبر ہے، اور اس پر ناظرین پھر کسی روز تفصیل سے بات کریں گے۔ سر دست یہ بتانا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب البرداری میں شرکت کے لیے سنتے ہیں کہ پاکستان سے 2 ہیرے گئے تھے، وزیر داخلہ محسن نقوی اور بلاول بھٹو صاحب، اور اگر کسی نے انہیں حلف برداری کی تقریب میں دیکھا ہو تو ہمیں بھی ضرور آگاہ کریں۔ تقریب میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی تھے، ایلان مسک بھی تھے، جیف بیزوس بھی تھے، مارک زوکربرگ تھے، مکیش امبانی تھے، جو تھا وہ نظر آ رہا تھا۔ نظر نہیں آئے تو صرف یہ محسن نقوی اور بلاول بھٹو نظر نہیں آئے۔ ذرائع کے مطابق پوری کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح محسن نقوی کو ٹرمپ کی مرکزی تقریب تک رسائی مل جائے، لیکن یہ قذافی اسٹیڈیم تو تھا نہیں ناظرین، یہ وائٹ ہاؤس تھا، مگر یہ ممکن نہیں ہو سکا آبویسلی، اور انہیں وہاں سے مایوس لوٹنا پڑا۔ اس کے بعد محسن نقوی کو مرکزی تقریب سے کوسوں دور ایک ایسی جگہ پہنچایا گیا جہاں چند سیاستدان جو تھے وہ ڈنر پر جمع تھے، اور وہاں انہیں ٹام ڈک اور ہیری قسم کے کچھ سابق امریکی اور برطانوی سیاستدانوں سے ملاقات کروائی گئی، اور آج سوشل میڈیا پہ کافی تنقید کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی نے کچھ تصاویر جاری کی ہے جس میں کچھ ریٹائرڈ برطانوی سیاستدانوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان کو دکھایا گیا۔ اس سے 2 باتیں ناظرین ثابت ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ حکومت پر اتنا دباؤ تھا کہ کسی نہ کسی طرح ٹرمپ کی تقریب میں کسی نمائندے کو بھیجا جائے، یعنی وہ نظر آ جائے، اور دوسرا جسے بھیجا گیا ناظرین وہ وزیر خزانہ نہیں تھا، وزیر خارجہ نہیں تھا، بلکہ ایسا شخص تھا جو حکومت کا نہیں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ تھا۔ مگر فی الحال دونوں کوششیں بری طرح پٹ گئیں۔ اس بارے میں ناظرین یہ بھی سن لیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایکس پر ٹویٹ کر کے نئے امریکی صدر کو مبارکباد دی۔ کیا قسمت پائی ہے شہباز صاحب آپ نے، اور اس مبارکباد میں ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا۔ ہاتھی چونٹی والی بات تو آپ نے سنی ہوگی، یہ مل کر اکٹھے کام کریں گے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ٹویٹ کی اس پہ کمیونٹی نوٹ لگ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کمیونٹی نوٹ میں لکھا گیا کہ جو شخص یہ ٹویٹ کر رہا ہے اس نے اپنے ملک میں ایکس پر ٹویٹر پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اندازہ لگائیں، ایک طرف اس شخص نے پورے ملک میں ایکس بند کر رکھا ہے اور خود اسی پہ ٹویٹ کر رہا ہے، اس سے اس شخص کی ساکھ کا اندازہ لگائیں۔ بوگس وزیر اعظم، اس طرح ہمارے وزیر اعظم کی سوشل میڈیا پہ ناظرین عزت افزائی ہوئی ہے۔ اب ایکس کھولے بغیر گزارا نہیں، اور کسی معجزے کے انتظار میں نون لیگ والے جو ہیں وہ ٹرمپ کے ناظرین ذرا پچھلے ہفتہ 10 دن نوٹ فرمائیں، یہ پوری نون لیگ جو ہے ٹرمپ کے حلف اٹھانے کی تقریب سے باقاعدہ خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کسی معجزے کے انتظار میں تھی کہ شاید کچھ ہو جائے، وہ جو مقدمہ چل رہا تھا کوئی سٹے آرڈر ہو جائے اور یہ حلف جو ہے یہ رک جائے، اور ان کا نون لیگ کا جو راج سنگھاسن ہے وہ ڈولنے سے بچ جائے۔ اچھا ناظرین، بہرحال حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہونے والے مذاکرات جو ہیں وہ تیزی سے اپنے منطقی انجام کی جانب بڑھ رہے ہیں، جس کا ہم بار بار ذکر کرتے رہے، لیکن پس پردہ قوتوں کے ساتھ ہونے والے پی ٹی آئی کے مذاکرات جو ہیں وہ حکمرانوں کے لیے مصیبت بنے ہوئے، درد سر بنے ہوئے۔ اس حوالے سے آرمی چیف کے ایک بیان پہ نون لیگی حلقوں میں کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس بیان کی ہر کوئی اپنے انداز سے تشریح کر رہا تھا اور کر رہا ہے۔ کوئی اسے تحریک انصاف کے تناظر میں لے رہا ہے تو کوئی اسے خود فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے پس منظر میں دیکھ رہا تھا۔ آرمی چیف کے ساتھ بیرسٹر گوہر کی ملاقات پہ فوجی ترجمان اپنے بیان میں کہہ چکے ہیں کہ اس ملاقات میں صرف سیکیورٹی امور پہ بات ہوئی، اب قوم اس بات پہ کتنا یقین کرتی ہے یہ ایک دوسرا معاملہ ہے۔ خود بیرسٹر گوہر نے بھی الٹیمیٹلی تسلیم کر لیا تھا، یہ کہا تھا کہ گفتگو سیکیورٹی امور پر ہی ہوئی ہے۔ اب دونوں طرف سے کہہ رہے ہیں کہ گفتگو سیکیورٹی امور پر ہی ہوئی ہے، لیکن نون لیگ کے اندرونی ذرائع جو ہیں وہ اس ملاقات پر بہت بے چین ہے۔ جب دونوں نے تردید کر لی ہے تو آپ بھی مان جاؤ نا، ان کی راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سیکیورٹی معاملات صرف کیموفلیج ہے، اصل میں یہ تحریک انصاف اور آرمی کے درمیان اعلیٰ ترین سطح کا پہلا رابطہ ہے۔ خواجہ آصف صاحب سیالکوٹی بھائی جان،
ان کا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اصل مقصد تو اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ تھا اور یہ رابطہ ہو چکا ہے۔ اس بیان میں ایک عجیب طرح کی ناظرین آپ کو مایوسی نظر آ رہی ہے، اس لیے نون لیگی قیادت کی یہ سمجھ نہیں آ رہا ان کو کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات جاری رکھیں یا انہیں ختم کر دیں۔ اب گزشتہ روز اعلان کیا گیا پہلے کہ پی ٹی آئی کے مطالبے پہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ نہیں بنے گا، مگر پھر شام کو احساس ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو عرفان صدیقی کے ذریعے یہ بیان دلوایا گیا کہ تحریک انصاف کے جوڈیشل کمیشن کے مطالبے پہ غور جاری ہے، جیسے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اور اس کا تحریری طور پہ جواب دے دیا جائے گا۔ اب ذرائع کے مطابق نون لیگی بعض قائدین نے اب آج کل اپنی نجی محفلوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پس پردہ قوتوں نے انہیں قربانی کا بکرا بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور کسی وقت بھی ان کی بلی چڑھا دی جائے گی۔ اچھا ناظرین، آپ کو جس خبر سے آگاہ کرنا تھا وہ خبر صرف میرے پاس نہیں ہے بلکہ پوری قوم کے پاس ہے، لیکن قوم نے شاید وہ کسی ایک بندے نے بھی اس خبر کا نوٹس نہیں لیا۔ گزشتہ روز ایک آپ نے اپنی ٹی وی سکرینز پہ دیکھا ہوگا کہ جو ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کے بعد ان کی تقریر بھی ختم ہوئی اور چینلز پہ اچانک ایک اشتہار چلا۔ وہ اشتہار کیا تھا ناظرین؟ اس اشتہار تھا وہ گوادر پورٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ آپ ذرا نوٹ فرمائیں کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف ایک ہی ملک کا ذکر کیا تھا اور وہ تھا چین، خاص طور پہ جس کا ذکر کیا تھا۔ چین کے ساتھ دوستی کا بھی ذکر کیا تھا، دوسری طرف پاناما کے حوالے سے بھی چین کا ذکر تھا کہ ہم وہ واپس لیں گے۔ اب اس تقریر کے فوراً بعد ایک ایسا اشتہار دکھایا جانا جس میں ہمارے حکمران جو ہیں وہ چینی حکمرانوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، افتتاحی منصوبوں کا افتتاح کر رہے ہیں، چہ معنی دار ہے۔ کیا مطلب تھا وہ اشتہار دکھانے کا؟ ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک دن پہلے جو نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ اور پرویز رشید صاحب کے درمیان جو ایک اہم ملاقات ہوئی تھی، اس میں میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس اشتہار کو چلانے کا فیصلہ کیا گیا تھا جس سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے متفق نہیں تھی۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ اشتہار چلانے کے معاملے پر نون لیگ کی پالیسی سے بالکل متفق نہیں تھی کہ یہ اشتہار ایسے موقع پہ چلایا جائے، لیکن وہ اشتہار صرف اس لیے چلایا گیا تاکہ امریکہ کو آنکھیں دکھائی جا سکیں اور دوسری طرف قوم کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ امریکہ سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، یعنی عمران خان کے جو ایبسولوٹلی ناٹ والا موقف ہے اس کو کسی حد تک نیوٹرلائز کیا جا سکے اور خود عمران خان والا سٹانس لے لیا جائے۔ یہ وہ بھول گئے نون لیگ والے کہ یہ سٹانس لینے کے لیے آپ کے پیچھے پوری قوم کو کھڑے ہونا ہوتا ہے، پھر آپ یہ سٹانس لے سکتے ہیں۔ 5% لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور جس میٹنگ کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں مریم نواز صاحبہ اور پرویز رشید صاحب نے زور دے کر یہ تجویز پیش کی تھی کہ ہمیں یہ اشتہار اس دن چلانا چاہیے، یعنی ایگزیکٹلی ادھر سے تقریر ختم ہوئی اور ادھر سے پاکستانی حکمران جو ہے وہ چینی حکمرانوں کے ساتھ بغل گیر ہوتے دکھائے گئے۔ بہرحال ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی آخری بات ان بے روزگار نا امید نوجوانوں کے نام جو موجودہ حالات سے تنگ آ کر بیرون ملک جانے کے جنون میں اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کر رہے۔ تجھے اب کس لیے شکوہ ہے بچے گھر نہیں رہتے، تجھے اب کس لیے شکوہ ہے بچے گھر نہیں رہتے، تجھے اب کس لیے شکوہ ہے بچے گھر نہیں رہتے، جو پتے زرد ہو جائیں وہ پیڑوں پر نہیں رہتے، جو پتے زرد ہو جائیں وہ پیڑوں پر نہیں رہتے۔ تو ناظرین، حکمرانوں کا فرض تو یہ بنتا تھا کہ وہ ان پتوں کو پیڑوں پر لگا رہنے دیں، ان کو سبز ہی رکھیں، ہرا بھرا رکھیں، ان کو کسی طور بھی زرد نہ پڑنے دیں۔